کوئٹہ میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کی جانب سے خودکش حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے میں 2 FCC جوان زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی میں خودکش حملاور سمیت 6 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ مارے گئے حملاور FCC کی وردی میں ملبوس تھے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق 5 دہشت گرد FCC ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی FCC ہیڈ کوارٹرز کے داخلی دروازے کے ساتھ ٹکرا دی۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناکام عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کے خودکش حملے کی مذمت۔ آصف علی زرداری کا بروقت اور مؤثر کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، بھارت نواز شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی پراکسیز کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ FCC کے بہادر سپوتوں نے دہشت گردوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچا کر مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ FCC جوانوں کو حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں خودکش حملے کی شدید مذمت۔ کہا، واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر کا مسلم لیگ نون سے شکوہ۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اتحادیوں کی جانب سے چند روز کے دوران آنے والے بیانات مناسب نہیں، ہمارے مشورے کو بطور تنقید کیوں لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب پر شدید تشویش ہوئی۔ نوید قمر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیپلز پارٹی کی تجویز پسند نہیں بھی آئی تو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے، انہیں عہدے یا وزارتیں نہیں عزت چاہیے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے واقعے پر معذرت کر لی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,66,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری۔ غزہ کی عارضی حکمرانی، بورڈ آف پیس نامی نیا ادارہ سنبھالے گا۔ ٹرمپ سربراہ ٹونی بلیئر رکن ہوں گے۔ حماس کا غزہ میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ معاہدے کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ 24 مردہ یرغمالیوں کی واقعات دینا ہوں گی۔ اسرائیل بھی تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات ہوگی۔ صہیونی فوج مرحلہ وار غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گی۔ ہتھیار ڈالنے والے جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ غزہ میں امن کے قریب پہنچ چکے غزہ کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق ہوا۔ نیتن یاہو نے امن منصوبہ تسلیم کر لیا ہے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہے کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، اب امن کا وقت ہے۔ غزہ کی نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ عرب اور مسلم ممالک نے حماس کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ امید ہے کہ حماس کا مثبت جواب ملے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا امن منصوبہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے غزہ امن معاہدے کی مکمل حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم ایکس پر پیغام میں لکھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ نئے منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ یقین ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور اسلامی ممالک نے بھی ٹرمپ کی غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودیہ، اردن، امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر اور مصر نے مشترکہ طور پر ٹرمپ کی غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم ریلیز پالیسی سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں گندم کی موجودگی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔
مارکیٹ میں گندم ہوگی تو آٹا اور روٹی کی قیمت مستحکم رہے گی۔ صوبے میں اس وقت 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے۔ گندم ریلیز پالیسی اور اس کی قیمت اسی ہفتے طے کرنا چاہتے ہیں۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 25 ایکڑ والے کسانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کو 1 بیگ ڈی اے پی اور 2 بوری یوریا فراہم کی جا رہی ہے۔ حالیہ بارشوں میں نکاسی آب چند گھنٹوں میں یقینی بنایا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ایم کیو ایم والے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ شہری قائد کو 20 نہیں بلکہ 200 ارب کی ضرورت ہے۔ اس سال 28 ارب روپے کے ترقیاتی کام پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط۔ علی خورشیدی کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کے فوری قیام اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ۔ کہا کچے کے علاقے آج بھی زیر آب ہیں۔ پیپلز پارٹی کی غفلت سے لاکھوں عوام بے یار و مددگار ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب کو پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کو نقصان ہوا جو شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا۔ سپلائی چین متاثر ہونے اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اے ڈی بی کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ رواں مالی سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان۔ جی ڈی پی گروتھ 3% تک رہے گی۔ حکومت نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا شامل۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ادھر پی سی بی نے غیر ملکی لیگ کے لیے کھلاڑیوں کے این او سی روک دیے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان بگ بیش کھیلنے نہیں جا سکیں گے۔ غزہ کے لیے امن منصوبے پر بات چیت کے باوجود اسرائیل کی ہردرمی صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں غزہ پر 140 سے زائد حملے کیے گئے۔ جبری غزہ قلت سے بھی 2.5 ماہ کے بچے سمیت 2 بچے دم توڑ گئے۔ ادھر امدادی سامان لے کر نکلنے والا گلوبل سموت فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن۔ ترکی نے بھی فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ امریکی کانگریس کی رکن راشدہ طلیب سمیت 19 ارکان کانگریس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط۔ گلوبل سموت فلوٹیلا کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ لکھا کہ فلسطینی عوام بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے میں یہ انسانی ہمدردی کا مشن ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دوحہ حملے پر قطری ہم منصب سے معافی مانگ لی۔ اسرائیل اخبار اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران فون کر کے قطری وزیراعظم سے معذرت کی۔ نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور حملے میں قطری سیکیورٹی اہلکار کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مستقبل میں دوبارہ ایسا حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے میں 1 قطری اور 5 حماس رہنما شہید ہوئے تھے۔ قطر نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کی بحالی کے لیے اسرائیل سے معافی مانگنے کی شرط رکھی تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب کو پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کو نقصان ہوا جو شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا۔ سپلائی چین متاثر ہوئے اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اے ڈی پی کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان۔ جی ڈی پی گروتھ 3% تک رہے گی۔ حکومت نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ سیلاب کے باعث نقصانات کے ازالے کے لیے اہم پیش رفت۔ حکومت کا ایمرجنسی فنڈ سے وزیر اعظم پیکج متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی اجازت سے 389 ارب روپے کا وزیر اعظم پیکج متعارف کرایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں نقصانات کا تخمینہ لگا لیا گیا۔
کے پی میں 30 ارب روپے اور سندھ میں 40 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ادھر آئی ایم ایف اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مکمل ادارہ جاتی خود مختاری دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کا بھی مطالبہ دہرایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، ہر روز نئی تاریخ رقم ہونے لگی۔ 100 انڈیکس نے 1,65,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1465 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,65,314 کی سطح پر پہنچا۔